اختیار ولی صاحب، ایک طرف تو حکومت کی کوششیں، جس حکومت دعوے دار بھی ہے غزہ کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے، غزہ میں مظالم پوری دنیا دیکھ رہی ہے، دوسری طرف پاکستان کے اندر سوشل میڈیا پہ ایک بڑی کمپین چل رہی ہے کہ جی تسلیم کیا جا رہا ہے اسرائیل کو. کیا سمجھتے ہیں آپ اس قسم کی کمپین؟ پھر حکومت یہ بھی دعوے دار رہی ہے ماضی میں بھی کہ یہ فیک نیوز یا سوشل میڈیا کا غلط استعمال، اس کو ہم روک لیں گے، آج تک میں کامیاب تو نہیں ہوئی. اچھا ملک صاحب، میں اس کو بڑا واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نیگیٹو پروپیگنڈا جو ہے، اس کے پیچھے عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے. یہ انہی کا ہی پروپیگنڈا ہے اور وہی کرتے رہتے ہیں. جب آپ، اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے، جب جعفر ایکسپریس پر اٹیک ہوا تھا، BLA نے کیا تھا، آپ اس دن کا ان کا بیانیہ اٹھا لیں، یہ انڈیا کی بولی بول رہے تھے. انڈیا کا میڈیا اور پاکستان تحریک انصاف کا میڈیا ایک جیسی بولی بول رہا تھا. پھر اس دن آپ پر انڈیا نے حملہ کیا تھا، تو جو سٹیٹمنٹ علیمہ خان نے دی تھی، جو سٹیٹمنٹ ان کے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے دی تھی، اور پھر آپ ان کی سوشل میڈیا دیکھیں کہ مطلب وہ دیٹ واز ناٹ ان سپورٹ آف پاکستان، ناٹ ان سپورٹ آف دا ریاست، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ ان کا بیانیہ بول رہے ہیں، یہ انڈیا کے ساتھ کھڑے. آج پھر مطلب کل میرے خیال میں اس سے بڑی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ ہم تو اس بات پر قائل ہیں، اور یہ فرم بلیو ہے اور اسٹینڈنگ ہے ہماری، کہ جو حل فلسطین کا فلسطینیوں کو قبول نہیں ہوگا، ہم نے اس طرف نہیں جانا. اب ڈپٹی پرائم منسٹر نے کل فلور آف دا ہاؤس اسحاق ڈار صاحب نے کہہ دیا کہ جو ٹرمپ کا معاہدہ ہے وہ ہمارا معاہدہ نہیں ہے. ہم دو ریاستی حل، دو قومی نظریہ، ہم اسی کی طرف جائیں گے، اور یہی مطالبہ ہے فلسطینیوں کا. فلسطینیوں کے خود جو فلسطین کے رہنے والے لوگ ہیں، ان کو اگر کوئی حل قبول نہیں ہے تو ہم ان پہ کیوں مسلط کریں؟ اور جس پہ مسلم امہ تمام، آپ کے ساتھ تقریباً 8-9 مسلم ممالک اس معاہدے کو، جس معاہدے کا ذکر کل اسحاق ڈار صاحب نے کیا تھا، اس پہ وہ یک آواز اور آپ کے ساتھ ہم آواز بھی ہیں اور ہم پلا بھی ہیں. تو اگر ایسے حالات ہوں اور ایسے سچویشن میں ملک کے اندر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی شرم آتی ہے ان کو؟ کوئی حد ہوتی ہے؟ اپنے لیڈر سے ایک ٹویٹ تو کراؤ ذرا فلسطینیوں کے حق میں، ذرا اسرائیل کے خلاف. خود جن کے بچے یہودیوں کے پاس پل رہے، خود جو اسرائیل سے پیسے پکڑ کے اپنی سوشل میڈیا کو فیڈ کرتے ہیں، یہی ان کا نان نفقہ ہے، یہی سے نان نفقہ چلتا ہے، وہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں. لعنت ہو ایسے لوگوں پر، ان کی گندی سیاست پر. ہم نہ کبھی اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، نہ کبھی کریں گے، اور اس مسئلے کا حل وہی ہوگا جو فلسطینیوں کو قابل قبول ہوگا، مسلم امہ کو قابل قبول ہوگا. ایک بات میں ایڈ کروں ملک صاحب، آپ بخاری صاحب کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، میں سمجھ گیا ہوں کہ ہم اس میں اتنے فریق ہیں کہ جو حل مسلم امہ اور فلسطین کے جتنے تنظیمیں ہیں اور اس کی سیاسی قیادت ہے ان کو قبول ہوگا، اسی کی طرف جانا ہے. اگر کوئی دوسرا حل ہوا، مجھے یہ بتائیے کہ کیا پاکستان اپنی طرف سے کوئی علیحدہ پالیسی بنا سکتا؟ آر وی ان دا پوزیشن؟ قومی بنیاد پر آپ دیکھ لیں، مذہبی بنیاد پہ دیکھ لیں، سیاسی بنیاد پہ دیکھ لیں، کیا از اٹ پاسبل کہ ہم کوئی الگ سے نیریٹو لے لیں جو وہاں کے لوگوں کو قبول نہ ہو، یا ہم اپنے کسی جذبات کی طرف ہم چلے جائیں؟ نو. اس طرح کے بڑے مسائل کا بڑا حل نکالنے کے لیے دیرپا حل نہیں. سب سے پہلے تو وہاں پہ جنگ بندی ہونی چاہیے. ان کی نسل کشی ہو رہی ہے، ادھر یہ لوگ شام ہوتے ہی نا سوشل میڈیا پر بیٹھ کے انہوں نے دھما چوکڑی لگائی ہوتی ہے. او یار، یہ کوئی ڈی چوک کے جلسے ہیں؟ کوئی یار حیا نہیں چاہیے، کوئی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. تو رسٹ شور پاکستانی قوم یہ تسلی رکھے کہ آپ کی حکومت، وزیر اعظم شہباز شریف، فلسطین کے متعلق اور اسرائیل کے متعلق کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جو فلسطینیوں کو قبول نہیں ہوگا. سلیم بخاری صاحب، وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جنگ بندی کے قریب غزہ میں ہم پہنچ چکے ہیں، بڑے پر امید ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب. کیا آپ کو لگتا ہے کیونکہ حماس نے بھی جو ہے فلسطینی ریاست کے قیام تک ہتھیار نہ ڈالنے کا اعلان کیا ہے،
غزہ میں امن قائم ہوتا ہوا جلدی آپ کو نظر آتا ہے؟ جی، پہلی بات تو یہ کہ قائد اعظم کا ایک کوٹ میرے سامنے رکھا ہے اس وقت، جی، جنہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل امت مسلمہ کے دل میں گھونپا گیا وہ خنجر ہے اور یہ ایک ناجائز ریاست ہے جسے پاکستان کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ اس کو میں اگر سامنے رکھوں تو مجھے یہ نہیں لگتا کہ پاکستان میں کسی کی ہمت اور اتنی جرت ہے کہ وہ اسرائیل جیسی ایک ناجائز یعنی اینٹی جو ہے اس کو تسلیم کرنے کی بات بھی کرے۔ یہ جنگ بندی بھی ہو جائے، غزہ میں ان کی حکومت بھی قائم ہو جائے، اس کے باوجود بھی میرے خیال سے یہ تصور کرنا کہ پاکستان کبھی اسرائیل جیسی ناجائز یعنی اور ایک ناسور کو تسلیم کرے گا، مجھے حیرت ہے اس بات کے اوپر۔ اختیار ولی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں پی ٹی آئی والے، یہ سوچتے کیسے ہیں کہ ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ ابھی انہوں نے کہا کہ یہ تو یہودیوں کے خلاف یا صہیونیوں کے خلاف کبھی ایک لفظ نہیں کہتے ہیں، اس کو تو چھوڑ دیجئے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو صادق خان کا الیکشن تھا اس کے اندر ہمارے اس وقت کے ملک کے وزیر اعظم کس کی لابنگ کرنے کے لیے گئے تھے، اور پھر ابھی حال ہی میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کس میئر کے خلاف وہ زہر افشانی کی ہے کہ اس کو ایک شاہی دعوت میں آنے سے منع کر دیا۔ نیو یارک میں جو مسلمان بننے جا رہا ہے، میئر الیکٹ ہونے جا رہا ہے، اس کے حوالے سے ٹرمپ اور پی ٹی آئی ایک پیج کے اوپر ہے۔ ہیونگ سیڈ دس، اب آ جائیں آپ کے سوال کی طرف۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے، جنگ بندی ہونے جا رہی ہے، جنگ بندی ہو جائے گی، لیکن صرف جنگ بندی اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جنگ بندی کا مطلب یہ ہے کہ جو جینوسائیڈ جاری ہے، جو انسانیت کا قتل کیا جا رہا ہے، جس میں میرے ذاتی خیال میں پریزیڈنٹ ٹرمپ اور نیتن یاہو ایک سے مجرم ہیں، دونوں ہی فلسطینیوں کے قاتل ہیں، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آتے ہی جو سب سے پہلے 28 یا 38 کے قریب ایگزیکٹو آرڈر جاری کیے تھے، اس میں پہلا یہ تھا کہ جن ہتھیاروں پر پابندی تھی کہ 1000 پاؤنڈ کے 2000 پاؤنڈ کے بم اسرائیل کو نہیں دیے جائیں گے، جو بائیڈن انتظامیہ نے لگائی تھی، سب سے پہلے اس نے آ کے اس کو اٹھایا۔ نہ صرف اس پابندی کو اٹھایا بلکہ ایک ہفتے کے اندر اندر وہ سب بم ٹرانسفر کر دیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نیتن یاہو اور پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک طرح سے جینوسائیڈ کے مجرم ہیں۔ ایک ہیونگ سیڈ دس، دیکھیے بات یہ ہے کہ سب سے بڑا جرم اس خطے میں بسنے والے مسلمان ممالک اور مسلمانوں کی تنظیمات، جس کو جو او آئی سی ہے، جس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں اوہ آئی سی، کیونکہ جب سانحہ ہو جاتا ہے اس کے کافی عرصے کے بعد پھر وہ کہتا ہے اوہ آئی سی، مجھے تو پتہ ہی اب چلا ہے۔ یہی حال عرب لیگ کا ہے۔ اگر یہ خاموشی اختیار نہ کیے ہوئے ہوتے، نہ قطر کے اوپر حملہ ہونا تھا، نہ یہ جینوسائیڈ ہونا تھا جو انہوں نے کیا ہے۔ چونکہ یہ سارے جو ہیں ولنریبل ہیں، سب کی لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ ہماری حکومتیں 2 گھنٹے کی محتاج ہیں۔ اگر ہم نے کسی طریقے سے امریکن پریزیڈنٹ کو ناراض کر لیا، یہ پورے 50-60 سال کی ہسٹری میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب ایسی صورتحال ہوگی تو ہم خواہشات تو کر سکتے ہیں، لیکن ویسا ہی ہوگا یا نہیں ہوگا اس کا دار و مدار اس خطے کے ممالک پر ہے کہ ان کی غیرت اور حمیت جو ہے وہ جاگتی ہے کہ نہیں۔